बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। कौन बनेगा मुल्तान का सुल्तान? जी हां दोस्तों, आज तज़किरा है शहर औलिया मुल्तान का। सराइकी बेल्ट पाकिस्तान में हमेशा से पाकिस्तानी सियासत में अहम तरीन किरदार अदा करती रही और पाकिस्तान के उफक पर जो तीन बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, इन तीनों के एक एक रहनुमा ने मुल्क गिर शोहरत इख्तियार की। तीनों का ताल्लुक मुल्तान के साथ, शहर ओलिया के साथ। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जावेद हाशमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले उससे पहले नून लीग और एक मरतबा फिर नून लीग, जबकि यूसुफ ज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब यह अलहदा बात है कि इमरान खान के पाकिस्तानी सियासत में तलातम बर्पा करने से पहले, आज से 15 बरस कबल, 13 बरस कबल, 12 बरस कबल पीछे चले जाइए तो कहा जा सकता था कि सराइकी पंजाब के अंदर, सराइकी बेल्ट के अंदर, पंजाब के सराइकी हिस्से में, जनूबी पंजाब में कहा जाता था कि जनाब शख्सियात का, गद्दियों का, बड़े सियासतदानों का वोट बैंक है। लेकिन इमरान खान के आने के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हो गई। बल्कि अब यह कहा जाता है कि चाहे शाह महमूद कुरैशी हों, यूसुफ ज़ा गिलानी हो या फिर जावेद हाशमी, उनका अपना अपना वोट बैंक तो यकीनन मौजूद होगा। लेकिन कितना? 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त निकालने के लिए इतना वोट बैंक काफ़ी नहीं। और इनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाख के लगभग वोट जो है वो शामिल होगा, तो उसके बाद ही सीट निकलेगी। या अगर कोई मुकाबला करेगा तो नून लीग का 25-30 हज़ार, पीपल्स पार्टी का 10-15 हज़ार, ये बात की जाती है। सर्वे जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं बड़ा ही दिलचस्प है और कहा जा रहा है कि मुल्तान की 6 नशिस्तें जो हैं वो सारी गेम उलट कर रख देंगी। जो कुछ अगले 4 माह के अंदर आपको सराइकी पंजाब की सियासत नजर आ रही है, इंतखाबात जनवरी के महीने में अनाउंस किए जा चुके हैं और वहां पर अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, लेकिन ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान कहलाते हैं। उनके मुतल्लिक कई साजिशी थ्योरियां गर्दिश करती रही कि वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। लेकिन जहां कई लोग इमरान खान का साथ छोड़ गए, कई छोड़ने के लिए पर तोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान, इमरान खान अपने कप्तान के साथ इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बंद हैं और साइफर मुकदमा भुगत रहे हैं गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर। सूरत हाल 2018 की अगर आपके सामने रखी जाए तो कौमी असम्बली 2018 की मुल्तान की 6 नशिस्तें थी कौमी असम्बली के अंदर, NA 154 से लेके NA 159 तक। और जो नताइज सामने आए 2018 के इलेक्शन के, वो बड़े ही दिलचस्प थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे जिले से क्लीन स्वीप किया। मलिक अहमद हुसैन डोगर से लेकर राना मोहम्मद कासिम नून तक, NA 154 से लेकर NA 159 तक, आमिर डोगर से लेकर इब्राहिम खान तक 155 से 158 तक, और जनाब मखदूम शाह महमूद से लेके मखदूम जैन हुसैन तक NA 156 से NA 157 तक, तमाम के तमाम 6 हल्के शिकस्त फाश दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी, और मुकम्मल फतह समेटी इस जिले के अंदर। और सूबाई असम्बली की अगर नशिस्तों का जिक्र किया जाए, PP 211 सैयद अली हैदर गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए, और PP 223 नगमा मुश्ताक नून लीग की पहली और आखिरी सीटें मैंने आपके सामने रखी 13। लेकिन इनके दरमियान क्या हुआ? ये तो 13 नशिस्तें थी कुल, दरमियान की आलमोस्ट सारी 90-95% नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 212 से लेकर PP 220 तक, तमाम की तमाम 9 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। 221 राना एजाज नून नवाज लीग के पास और कासिम अब्बास खान 222 आज़ाद, बाद में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। गोया तहरीक इंसाफ के पास 10 और जनाब नून लीग के पास 2 और पीपल्स पार्टी के पास 1 निश्चित हतमी नतीजे में। अब यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सराइकी बेल्ट की बात है तो यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी किसी जमाने में गर्दाना जाता था।
اب تحریک استحکام پاکستان نامی جو پارٹی آئی ہے، جہانگیر خان ترین جس کی قیادت کر رہے ہیں، خفیہ ہاتھ جس کے پیچھے ہیں، ان کا بڑا دعویٰ ہے کہ جناب ہم سرائکی بیلٹ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے خاصی جو ہے وہ اپنے کہیں خواب بھی بن رکھے ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس وقت سچویشن کیا ہے بڑی ہی دلچسپ ہے، جو کہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہاں پر صرف پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں، یہاں پر نون لیگ کا ووٹ بینک صرف نہیں، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، اور وہاں پر جو جاگیردار ہیں ان کا ووٹ بینک بھی ہے، اور اب تحریک استحکام پاکستان جہانگیر خان ترین جن کا اپنا تعلق ملتان سے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سرائکی بیلٹ کا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے جی کہ استحکام پاکستان نامی جو پارٹی ہے وہاں کوئی اپنا رول پلے کرے گی۔ لیکن گراؤنڈ پر سچویشن خاصی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے، اور جو دو سروے کیے گئے جولائی کے مہینے میں اور ستمبر کے مہینے میں، یہ سروے جولائی والا تو جو ہے وہ بلکہ دونوں سروے جو ہے وہ نون لیگ نے، اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے اشارے پر ان کے قریب سمجھے جانے والی ایک سروے کرانے والی تنظیم نے کیے، اور جناب گیلپ پاکستان، اور جولائی کے نتائج کچھ سمیٹ کر، کچھ چھپا کر، کچھ اپنی مرضی کے نکال کر جنگ اخبار نے انصار عباسی کی سٹوری کی صورت چھاپے، لیکن اپنے دوسرے پلیٹ فارم فیاض راجہ پر ہم وہ فگر آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ چکے تھے، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ستمبر کے فگر جو ہے وہ بھی ہم رکھنے جا رہے ہیں، اور ان کے ستمبر کے اندر جو سروے ہیں ان سروے کی روشنی میں کون سی سیاسی جماعت کہاں کھڑی ہے۔ تو پہلے آپ کے سامنے جناب ان سروے کے نتائج رکھتے ہیں کہ 100 تصور کر لیا جائے اگر ان لوگوں کو جن سے بات کی گئی، تو 100 میں سے جناب جولائی کے مہینے میں کیے گئے سروے میں 74% افراد نے پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کو ووٹ دینے کا کہا۔ پیچھے بچتے ہیں جناب 26%۔ اچھا، اب ان 26% کے اندر بھی 16% نون لیگ، اور 6% جناب پیپلز پارٹی، اور 4% جو ہے وہ دیگر، جس کے اندر تحریک پاکستان، تحریک استحکام پاکستان بھی شامل ہے۔ یعنی تمام تر سیاسی جماعتیں عمران خان کے مقابلے میں اگر اکٹھی بھی ہو جائیں تو پھر بھی عمران خان 74% ووٹ ملتان ضلع سے حاصل کریں گے، جبکہ مخالف سیاسی جماعتیں 26 ووٹ حاصل کریں گی، 100 ووٹ اگر ڈلتے ہیں، پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تھی صورتحال جناب جولائی کے مہینے کے اندر۔ اب آ جائیں ستمبر کے اندر، عمران خان کی گرفتاری جو اگست میں ہوئی، گرفتاری کے بعد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات مزید سخت کر دیے گئے، ٹائٹ کر دیے گئے۔ جولائی کے سروے کا مقصد تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان کی مقبولیت جانچی جائے، جبکہ ستمبر کے سروے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس کے بعد دیکھا جائے کہ لوگ کیا سوچ رہے۔ تو حیران کن طور پر جولائی میں جو 74 لوگ عمران خان کو 100 میں سے ووٹ دینا چاہ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھ کے ہو گئی 77۔ 3% لوگوں کا اضافہ ہو گیا عمران خان کے ووٹ بینک میں، اور دوسری جانب جو عمران خان کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ تعداد گھٹ کر 23 ہو گئی۔ نون لیگ 16 سے 14 کے اوپر آ گئی، اور پیچھے جو 9 کا فگر ہے وہ پیپلز پارٹی 6 کے اوپر، اور باقی 3% دیگر سیاسی جماعتیں، یعنی عمران خان کی مخالف تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بھی ہو جائیں تو عمران خان 77 ووٹ حاصل کریں گے، اور جو مد مقابل سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف اور صرف 23 ووٹ حاصل کر پائیں گی۔ اب اگر ان کو کنورٹ کیا جائے نشستوں کی طرف، 8 قومی اسمبلی کی اور 13 صوبائی اسمبلی کی، تو گراؤنڈ پر صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ 6 نشستیں قومی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر جیتنے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، 6 میں سے 6، اور پاکستان مسلم لیگ نواز قومی اسمبلی کی کوئی ایک نشست بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تذکرہ شہر اولیاء ہو رہا ہے، یہ ملتان کا ذکر کر رہا ہوں، پی پی 213 سے پی پی 225، کیونکہ این اے کی نشستیں نمبر چینج 148 سے 153 ہو گئے، پی پی 213 سے پی پی 225۔ ان 13 نشستوں میں پاکستان تحریک انصاف 12 نشستیں واضح طور پر جیتنے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے، اور صرف ایک نشست ایسی ہے جہاں پر نون لیگ کو نسبتاً بہت ہی کم پاکستان تحریک انصاف کے اوپر برتری حاصل ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ اگر ملتی ہے عمران خان کو، عمران خان خود نکلتے ہیں جلسے کرنے کے لیے، کمپین کرنے کے لیے، تو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، گراؤنڈ پر موجود ریئلٹیز اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ پھر یہ تعداد مکمل طور پر عمران خان کی جانب، یعنی 13 کی 13 صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال اس وقت ملتان سے، جنوبی پنجاب کے بڑے شہر سے، جس کے متعلق دعویٰ ہے کہ جناب یہاں پر ووٹ بینک ہے جاگیرداروں کا، یا پیپلز پارٹی کا، یا نون لیگ کا، یا جہانگیر ترین کے استحکام پاکستان پارٹی کا۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ شہر کے تقریباً
80% جو عوام ہے وہ کھڑی ہے، ضلع کی 80% عوام کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور صرف 20% ایسے لوگ ہیں جو دیگر سیاسی جماعتوں کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔